حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے سے جس طرح کی گرمیاں شروع ہو گئے سریاب میں اس طرح لگتا ہے کہ سریاب کوئٹہ شہر میں نہیں ہے. اگر وہ 6 گھنٹے بجلی دیتے ہیں وہ بھی ہر 15 منٹ بعد اس کو بند کرتے تھے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ سریاب کے لوگ بل نہیں دیتے ہیں. بھائی جو بل نہیں دیتے ان کا کنیکشن آپ کاٹ دیں. جو بل دیتے ہیں جن کے میٹر لگے ہوئے ہیں اور عید کا موقع ہے, کوئی سلائی والا ہے, کوئی اور ہمارے پاس نہری نظام تو ہے نہیں. اگر بجلی نہیں ہوگا تو پانی کیسا نیچے سے ٹینکیوں میں چلے جائے گا. اور تمام سریاب کے لوگ گیس اور بجلی سے محروم ہیں. میڈم اسپیکر, آپ کمیٹی بنا کے چیف کیسکو کو یہاں پہ بلا کے ہمارے ساتھ بٹھائے. پہلے بورنگوں کا جس طرح آقا صاحب نے کہا, یہ بولتے ٹیوب ویل تو سارے کاٹ دیے گئے, ٹیوب ویلوں کو بجلی بالکل کاٹ دیا گیا. اس کے باوجود بھی سریاب میں سمجھتا کوئٹہ شہر کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. ایک کیسکو والے سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں, ان کے خود کے کنیکشن ہے, پر منتھ ان سے پیسے لیتے اور جو میٹر لگائے ہوتے. اچھا پھر کیا کرتے, جس کا میٹر ہے اگر وہ 100 یونٹ چلائے اس پہ 50 ہزار روپے بل بھیجتے ہیں. اور سریاب کے غریب لوگ جو کچے مکانوں میں رہتے ہیں جن کا تنخواہ 20,000 روپے ہے, اور وہ لوگ کہاں سے 50,000 دے دے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, چاہے کیسکو ہو چاہے گیس والے ہو. اس ٹائم اس گرمی میں, سردی کو تو چھوڑ دے, اس گرمی میں بھی گیس نہیں ہے ہمارے پاس, ہم سلنڈر جلاتے ہیں. میڈم اسپیکر, بالکل جی, آپ کا اس کا کمیٹی بنا کے دونوں چیفوں کو بلا کے یہاں پہ تنبیہ کرے. ہم عوامی نمائندے ہم جاتے سریاب میں آغا اپنا عبید گورگیج ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو اسمبلی بھیجا, اس ٹائم ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اور ہمارے غریبوں کا اور تو کاروبار نہیں ہے. آج درزی بیچارے بیٹھے ہوئے 1-1 گھنٹہ انتظار کرتے کب بجلی آ جائے گا. جی, میں سیکرٹری صاحب کو کہتے ہیں کہ کیسکو کو پابند کریں. کے وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے جمہوریت کی عظیم علمبردار اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قومی خدمات اور عوامی حقوق اور پاکستان کی ناقابل فراموش سیاسی و سماجی ترقی کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کے متعارف میں اس وقت کے زیر تعمیر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کے نام سے منسوخ کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا, لیکن بعد کا نام تبدیل کر کے نیو انٹرنیشنل اسلام آباد رکھا گیا, جو کہ ایک عظیم قائد کے ساتھ ناانصافی کے متعارف ہے. لہذا یہ ایوان حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ جمہوریت کی عظیم علمبردار اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قومی خدمات اور عوامی حقوق اور پاکستان کی ناقابل فراموش سیاسی و سماجی ترقی کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کے متعارف میں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کا نام فوری طور پر تبدیل کر کے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کے نام سے منسوخ کیا جائے, تاکہ آنے والے نسلیں ان جدوجہد اور عظیم قربانیوں کو یاد رکھے, انہیں قومی سطح پر وہ مقام دیا جائے جس کا وہ حقدار ہے. جی, مشترکہ قرارداد نمبر 21 پیش ہوئی. کیا محرکین اپنی مشترکہ قرارداد نمبر 21 کی ایک ایسا دلخراش واقعہ ہمارے ڈسٹرکٹ خودار میں پیش آیا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. میڈم اسپیکر, ہمارے دشمن نے جب شکست کھایا اس کے بعد وہ بلوچستان میں وہ دہشت گرد جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں انہوں نے ایک سازش کے تحت معصوم بچوں پہ حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا, کچھ زخمی ہو گئے, کچھ معذور ہو گئے. میڈم اسپیکر, یہ تو پورا دنیا کو معلوم ہے
کہ جب ہماری دشمن نے ہمارے سرحدوں پہ اٹیک کیا، اس کے بعد ہم تو یہاں بیٹھے پاکستانی عوام بڑے مزے سے سو رہے تھے، جو ہمارے نوجوان بارڈر پہ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اس کا کریڈٹ میں بہادر چیف آف آرمی اسٹاف کو دیتا ہوں کہ اس کی قیادت میں چیف مارشل فیلڈ مارشل، ٹھیک ہے، بہادری کا میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے۔ دشمن کو جو وہ کہتا تھا کہ میں لاہور میں آ کے ناشتہ کروں گا، الحمدللہ ہمارے دو پائلٹوں نے جا کر اس کو ایسا ناشتہ دیا جو زندگی میں ناشتہ کرنے نہیں آئے گا۔ میڈم اسپیکر، میں جو انڈیا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈرشپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے ہزاروں کی تعداد ورکروں نے شہادت نوش کی۔ اس دہشت گردی سے لڑتے لڑتے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم پہ کتنا دفعہ اٹیک کیا گیا، یہ کرائے کے دہشت گرد سمجھتے کہ ہم ڈر جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی یہاں جتنے بھی اپوزیشن پارٹی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپوزیشن کے ساتھیوں کو جو یہ قرارداد لائے، کیوں؟ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ صوبہ ہم سب کا ہے، یہاں امن ہوگا تو ترقی ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرک والوں کو روک کے جس طرح کی چور ڈاکوؤں کی طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ بہادر افواج نے بڑا برداشت کیا، ان کو وہ سبق سکھایا جائے گا انشاءاللہ 2-3 مہینے میں ان کا نام نشان بھی نہیں ہوگا۔ جب بھی ہم اسمبلی کے فلور پہ بات کرتے تو کہتے ہیں غدار لوگ ہیں۔ اچھا، غدار میں ہوں جو میں اپنے وطن کے لیے بات کرتا ہوں؟ کیا غدار میں ہوں میں اپنے سرزمین کے لیے بات کرتا ہوں، یا غدار آپ ہو جو ہندو کے ٹکڑوں پہ آپ پلتے اور باہر کے ایجنٹ بن کے آپ معصوم بچوں کو اور بزرگوں کو جو ہے نا مقبری کے نام پہ مارتے ہو؟ میں اپنے سرزمین کے لیے جان دینے کے لیے۔ آپ کو یاد ہے کہ پنڈی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو آخری اسپیچ تھی، کہا کہ مجھے یہ سرزمین پکار رہی ہے۔ جب اس پہ کارساز پہ اٹیک ہوا، صبح بی بی تمام اسپتالوں پہ گیا اور اپنے زخمی اور شہداء کے گھر پہ گیا، ایک خاتون ہوتے ہوئے۔ آج تو مردوں پہ پٹاخہ بج جاتا ہے تو وہ لندن میں جا کے 3 مہینہ ان کو بخار ہو جاتا ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں ان دہشت گردوں کا، اور آخر میں ان قرارداد کا بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ناسور کو بلوچستان سے ہم ختم کریں گے۔ یہ چند مٹھی بھر دہشت گرد آزاد کریں گے بلوچستان کو۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔